تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد فلاں بات مشہور ہوتی، نہ یہ کہ صرف چند اشخاص کو پتہ ہوتی. اور تیسری بات یہ کہ اگر اس سے واقعی اطاعت سے یا اس روایت سے واقعی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں سمجھا؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ میں نے پچھلی بار روایت پیش کی تھی بخاری اور مسند احمد سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کے وقت حضرت عباس نے سیدنا علی کو فرمایا کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ اس معاملے میں خلافت میں ہمارا حق ہے یا نہیں ہے. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں نہیں پوچھوں گا، کہ اگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو پھر ہمارا حصہ سمجھو اس میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. اللہ کی طرف سے اگر لوگوں پر کوئی حجت ہے، وہ امریکہ میں رہنے والا کوئی ہو، وہ روس میں رہنے والا ہو، چائنا میں رہنے والا ہو، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ہے، قرآن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کے لیے رسول بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات ہو رہی ہے رسول اللہ کی مسند کی وراثت کی. اب رسول اللہ کی مسند کا جو خلیفہ بنے گا وہ تمام انسانیت کا امام ہوگا، تمام انسانیت کا خلیفۃ اللہ فی الارض ہوگا، روئے زمین پر ہوگا، اور اس کے بنانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور اللہ رب العزت نے سبب بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود. اور رسول اللہ نے بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. رسول اللہ نے اپنے ولایت اللہ کی ولایت، اس حاشیے میں لکھا ہے ولایت اللہ اے الامامہ، یعنی امامت جس کو اللہ نے راز بنا کے کس کو دیا؟ جبریل کو. واسر جبریل الی محمد، اور جبریل وہ راز لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بتایا اور علی نے اپنی اولاد کو بتایا. اور وانتم تذیعون ذلک، اور تم اس کو عام پھیلاتے ہو. امام جعفر باقر وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ تم راز کو مت پھیلاؤ کہ علی خلیفہ ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر باقر ہے، پھر جعفر ہے. منع کر رہے ہیں، روایت بھی صحیح ہے. دیکھیں باتیں کر رہے ہیں نا، یہ باتیں ویسے کہنے کے طور تک لوگوں کے سامنے ٹھیک ہیں، لیکن یہ حقائق پر بالکل مبنی نہیں. آپ نے سبب کی بات کی نا، تو پھر یزید کو تو میں نے یہی کہا، صحابہ نے یزید کو بھی بنایا، پھر اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی سبب اللہ کی طرف سے کرو، آپ اس کو اچھا کہیں، آپ کو اچھا کہنا چاہیے، اس کو آپ کو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ مطلب یہ کوئی جواب نہیں ہے.